ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 10ویں باب کی 25 تا 37ویں آیات مقدسہ۔ اور دیکھو ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ فادر خالد رشید آسی، پیرش پریسٹ، ہولی روزری پیرش مدینہ ٹاؤن کی طرف سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج عام 15واں اتوار ہے۔ آج خداوند کا کلام اور اس کا پیغام ہم سبوں کے لیے یہ ہے، میرا ہمسایہ کون ہے؟ یہ ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک راہ اور رستہ ہے، یہ ایک فکر اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 10ویں باب میں سے آج کی تلاوت لی گئی ہے۔ یہ چھوٹی سی تمثیل جو آج پیش کی گئی ہے، یہ صرف لوکا کی انجیل میں ہے۔ ایک عالم فقہ یسوع کو آزمانے کے لیے اس سے سوال کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث کس طرح بن سکتا ہے۔ فقی، فریسی، عالم، ربی، یہ سب خداوند سے سوال کرتے رہے، اسے آزمانے کے لیے، اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، مگر وہ تمام قوانین سے اور شریعت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ تورا سے، وہ شریعت سے، وہ خدا کے حکموں سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں پتا تھا کہ عظیم حکم کون سا ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے پیار کر، اور دوسرا جو اس طرح کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ جب خداوند نے یہ کہا، اس کے سوال کا جواب دیا، تو اس نے کہا کہ یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے۔ پھر یہ کہانی جو پیش کی گئی، یہ یروشلم سے یریحو کا واقعہ جو پیش کیا گیا ہے، اس میں یروشلم اور یریحو کا تقریباً 26 یا 27 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بیابان ہے، پہاڑ ہیں،
ویران رستہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور وہاں سے گزرنے والے لوگ جنہیں لوٹ لیا جاتا تھا، جنہیں مار بھی دیا جاتا تھا، اور اس کو تو ادموا چھوڑ کے چلے گئے. وہاں سے کاہن گزرتا ہے، اس طرح لاوی گزرتا ہے اور کترا کے چلے جاتے ہیں. مگر ایک سامری مسافر وہاں سے گزرتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے اور اس کے دل میں رحم آتا ہے، جس طرح آج کی تلاوت میں ہے کہ جس نے اس پر رحم کیا. تب یسوع نے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر، رحم کیا. اس کو اس پر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے. اور اس شخص نے جو سامری ہے اس نے یہ نیک کام کیا اور اس پر رحم کیا ہے. سامری لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو چھونا، ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اس لیے آج کی تلاوت میں جب خداوند اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے، تو اس نے کہا کہ جس نے اس پر رحم کیا، یعنی کہ وہ اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا. وہ سامری کا نام بھی نہیں، سامری کہنا بھی نہیں چاہتا تھا. اتنی نفرت اور اتنا ان سے دور رہنا پسند کرتے تھے یہودی. اور خداوند خدا آج اس شخص کے ذریعے جس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے ذریعے ایک بہت اعلیٰ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے کام آتا ہے وہ تیرا ہمسایہ ہے. میرا ہمسایہ کون ہے؟ کیارا روبک نے کہا تھا کہ میرا ہمسایہ وہی ہے جسے میری مدد کی ضرورت ہے. اور وہ شخص جسے مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی جائے تو وہ ہمسایہ ہی ہے. ہمسایہ وہ نہیں ہے کہ جس کی دیوار کے ساتھ ہماری دیوار ہے، جس سے ہمارا لین دین ہے، جس کے ہم ایک دم بھاگ کے کسی کے دکھ اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں. ہمسایہ کے وسیع تر معنی ہیں. پوپ فرانسس نے جنگوں کے درمیان اس وبا کے، کرونا کی وبا کے دوران بھی جو سرحدوں کو کھولنے کی بات کی تھی، دوسروں کو قبول کرنے کی بات کی تھی، وہ ہمسائے کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہے جس کو میری مدد کی ضرورت ہے. پوپ فرانسس نے اپنے ایک دستاویز میں بھی، جس میں تمام بھائی ہیں، بھائی چارے کے متعلق جو مقدس فرانسس کے خیال سے ماخذ ہے، اس میں بیان کیا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، چیریٹی کے کام کرنا، فلاحی کام کرنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، دوسروں کے غم کو کم کرنا کتنا عظیم کام ہے. اس دستاویز کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہمسایہ ڈھونڈنا ہے تو وہاں ڈھونڈو جہاں آپ کی ضرورت ہے، جہاں سے چیخیں آ رہی ہیں، جہاں سے لوگ رو رہے ہیں، جہاں بھوک سے مر رہے ہیں، جہاں دوائی کے بغیر مر رہے ہیں، جہاں جیلوں میں معصوم لوگ ہیں، جہاں پر زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے بہت دکھ اور مصیبت کا باعث بنی ہوئی ہے. ایسے حالات میں اپنے ہمسائے کو ڈھونڈنا، خداوند کہتا ہے آج کی پہلی تلاوت میں بھی کہ خداوند کہتا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کو، اپنے کلام کو دیکھیں. خداوند خدا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم کلمہ تیرے نزدیک ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے. کلمہ یہی ہے جو خداوند فرماتا ہے، جو خداوند کا فرمان ہے. کلمہ کیونکہ متجسم ہوا ہے
اور ہمارے درمیان ہے. تشنی اشرا کی کتاب میں آج جو پہلی تلاوت ہے اس کا بھی یہی ہمیں پیغام دیا گیا ہے. ہم دیکھیں کہ میرا ہمسایہ کون ہے, میں اس کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں. آج کی تلاوتیں جو ہیں وہ انسانیت کی ہمدردی, محبت اور انسانوں کے نزدیک آنے کی دعوت ہیں. میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس کے لیے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ نیک سامری کی تمثیل. نیک سامری کی تمثیل بھی ٹھیک ہے, مگر اس میں اور بھی سوال ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ میں کون ہوں؟ میں ان لوگوں میں سے اس کاہن میں, لاوی میں یا سامری میں میں کون سا کردار رکھتا ہوں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ رحم میرے لیے کیا ہے؟ یہ سوال بھی اٹھتے ہیں. آج پوری دنیا میں نیک سامری کے نام پر بہت سے فلاحی ادارے ہیں, بہت سے سکولز ہیں, بہت سے ہاسپٹلز ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, گروپس ہیں, اور وہ نیک سامری بننا چاہتے ہیں. بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نیک سامری بننا چاہیے. نیک سامری بننا بہت اچھی بات ہے. اپنے ہمسائے کو ڈھونڈنا بہت ہی اچھی بات ہے. خدا نے یہی تو ہمیں کہا ہے, ہم اپنے ہمسائے کو ڈھونڈیں. ہمارا ہمسایہ وہی ہے جو ہمارے نزدیک تر ہے, مگر میرا ہمسایہ وہ بھی ہے جہاں جنگ لگی ہوئی ہے, جہاں لوگ تڑپ رہے ہیں, جہاں قحط ہے. ہم یہاں سے بیٹھے وہاں بھی ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ وشز رکھ سکتے ہیں, انہیں اپنے زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. آج کی دنیا میں کچھ بھی دور نہیں ہے. انسان سمٹ کے ایک چھوٹا سی جھونپڑی بن گئی ہے. گلوبل ولیج جو تھا وہ چھوٹی جھونپڑی میں تبدیل ہو چکا ہے. ہمسائے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. میرا ہمسایہ وہی ہے. مدر ٹریزا جیسے لوگ اپنے ہمسائے کو ڈھونڈتے ہیں, گلی کوچوں میں, بازاروں میں, کہیں ڈسٹ بن میں, کوئی تڑپتی ہوئی زندگی, کوئی روتا ہوا بچہ, کوئی تڑپتے ہوئے بیمار لوگ, سسکیاں لیتے ہوئے عورتیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہم ہمسائے بن سکتے ہیں, جن کی آوازیں ہمیں بلا رہی ہیں, پکار رہی ہیں. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو مشنریز ہیں, وہ جو کام کرتے ہیں. مجھے 4 سال تک فادر ولی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. اس کا تعلق بیلجیم سے تھا, وہ واپس چلا گیا. اس نے مختلف ڈائسیسوں میں کام کیا ہے. میں اس کے ساتھ پیرش میں کام کرتا تھا. وہ رات دن لوگوں کو ڈھونڈتا تھا اور روڈ پر چن لیتا تھا کسی نہ کسی کو. وہ نہیں پوچھتا تھا کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے, یہ کون ہے. وہ اسے ڈھونڈتا اور اسے ہاسپٹل تک پہنچاتا تھا, اس کے لیے دعائی کا بندوبست کرتا تھا. وہ ایک پیرش میں سے نکل کے دوسرے پیرش میں دور کہیں چلے جاتا تھا. وہ پیرش چھوڑ بھی جاتا تھا, پھر اس کے بعد بھی اس کا پتہ کرنے کے لیے آتا تھا. میری زندگی میں سب سے جو اہم مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ نیک سامری کون ہے, وہ فادر ولی جیسے لوگ ہیں, مدر ٹریزا جیسے لوگ ہیں, ڈاکٹر فو جیسے لوگ ہیں, اور بھی یہاں لوگ ہیں جو ہمیں ایسا سبق سکھاتے ہیں. گاندھی جیسے لوگ ہیں جو بھائی اور بھائی چارے کے بارے میں, جو محبت کے بارے میں درس دیتے ہیں. عبدالستاریدی جیسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے ایک نشان بنتے ہیں, علامت بنتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ہمسائے کو ڈھونڈ سکتے ہیں, رنگ و نسل سے نکل کر, مذہب سے نکل کر, اپنے لوگوں میں, اپنے ان لوگوں کو جنہیں ہماری ضرورت ہے, ان کی ضرورت کو پورا کر کے, ان کی درد کو محسوس کر کے ہم کس طرح نیک اور اچھا کام کر سکتے ہیں. خدا ہمیں فضل دیتا ہے. آج کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے.
آج کا پیغام اپنا ہمسایہ ڈھونڈنا ہے. آج کا پیغام رحم کا ہے. جس طرح خداوند کہتا ہے کہ اس نے رحم کیا تو بھی رحم کر. رحم کرنے کی بات ہے. خداوند ہمیں فضل عطا کرے اور ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں برکت دے. اور آج کا دن آپ سب کے لیے مبارک ہو. خداوند آپ کو نیک سامری بنائے. خداوند آپ کو رحم دل بنائے. خداوند آپ کو